اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے سدوم کے شہر میں رہائش پذیر ہوئے۔ یہ اس علاقے کا مرکزی مقام تھا جہاں کافی زرعی اراضی اور دیہات وغیرہ ملحق تھے، یعنی یہ علاقہ بہت ترقی یافتہ اور خوشحال تھا، لیکن یہاں کے باشندے انتہائی فاسق و فاجر، شدید ترین کافر اور بے حد بد کردار تھے۔ وہ رسنی کے عادی اور سرے عام برے کام کرنے والے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو ان گناہوں کے ارتکاب سے منع بھی نہیں کرتے تھے۔ ان میں کوئی بھی باہوش آدمی یا گروہ نہیں تھا جو معاشرے کی اصلاح کرتا۔ اس قوم نے بے حیائی کا ایک نیا کام شروع کیا جو ان سے پہلے روئے زمین پر کسی انسان نے نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات مردوں سے پوری کرنا شروع کر دیں۔ لواطت، ہومو سیکشولیٹی کی پہلی بار ابتدا اسی قوم نے کی، لہٰذا اس گناہ کی نسبت ان سے جوڑتے ہوئے اسے لواطت کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنی نفسانی ضروریات عورتوں سے پوری کرنے سے اجتناب کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی اور حرام کاموں سے بچنے اور فحاشی سے منع کیا، لیکن اس قوم کی گمراہی اور سرکشی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ کفر و گناہ میں بدستور ملوث رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ان پر شدید ترین عذاب نازل کیا۔ قرآن پاک کی کل 9 سورتوں میں اس عذاب کا تذکرہ وضاحت کے ساتھ کیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے پہلے ایک پاک دامن مومنہ عورت سے شادی کی جن سے ان کی 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں جو اپنی ماں کی طرح مومنہ تھیں۔ اس پاک باز عورت کا انتقال ہو گیا تو حضرت لوط علیہ السلام نے اسی قوم کی عورت سے شادی کی جو پاک دامن تو تھی، لیکن اس کی ساری ہمدردیاں اپنی قوم اور قبیلے کے ساتھ تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب حکم ربانی کے مطابق قوم کو تبلیغ شروع کی تو یہ واحد نبی ہیں جن پر کوئی ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا، اور یہ قوم اپنی بے حیائی کی روش پر قائم رہی، اور انہوں نے اللہ کے نبی کو بستی سے نکالنے کا ارادہ کیا۔ قرآن پاک میں ان کی بدعمالیوں کو سورہ طٰہٰ میں یوں بیان کیا گیا: اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ وہ کہنے لگے، لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں۔ یعنی حیا کو ان لوگوں نے عیب کے طور پر ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے رہنے والوں کو بدبودار نمکین پانی کی جھیل میں تبدیل کر دیا، جس میں غرق ہو کر وہ لوگ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بن گئے۔ یہ لوگ اتنے بد کردار تھے کہ اللہ کا غضب ان پر بھڑک اٹھا۔ لواطت کے علاوہ یہ لوگ راستوں میں ڈاکے ڈالتے، مسافروں کو لوٹتے، دوستوں سے خیانت کرتے، عام اجتماع کے مقامات پر طرح طرح کی فحش باتیں اور فحش حرکات کرتے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کلب بنا رکھے تھے، اور بعض اوقات یہ سرے عام بدفعلی کا ارتکاب کرتے۔ انہیں نہ موجودہ گناہوں سے شرم تھی، نہ سابقہ گناہوں پر ندامت، اور نہ ہی مستقبل میں اصلاح کی نیت۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کی سرکشی میں روز بروز اضافہ ہوتے دیکھا تو اللہ رب العزت کی ذات سے مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے اپنے مقرب ترین فرشتے اتارے، جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں ایک حلیم لڑکے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات پر بہت خوش ہوئے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ فرشتے یوں ہی زمین پر نہیں اترتے، یا تو وہ وحی لاتے ہیں یا قوموں پر عذاب۔ لہٰذا انہوں نے فرشتوں سے وضاحت طلب کی اور بحث کرنے لگے۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امید تھی کہ یہ قوم اعمال بد سے باز آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یوں فرمایا: بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ باقی کی تفصیل قرآن کریم سے یوں پتہ چلتی ہے
کہ ایک دوپہر کچھ مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے آئے۔ یہ اصول ہمیشہ ہر شریعت میں رہا کہ مسافروں کی مہمان نوازی کی جائے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام جلدی سے گئے اور مہمانوں کی تواضع کے لیے موٹا تازہ بچڑا بھون کر لے آئے، لیکن مہمانوں نے کھانے کو ہاتھ نہ لگایا۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، کیونکہ یہ عام رویہ تھا کہ جب کوئی کسی کے گھر سے کچھ نہ کھائے تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والا بری نیت سے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں سے پوچھا، کیا بات ہے، تم کچھ کھاتے کیوں نہیں؟ اس پر مہمانوں نے بتایا کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی طرف عذاب لے کر آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، اگر بستی میں 300 مومن ہوں تو کیا آپ لوگ اسے تباہ کر دیں گے؟ فرشتوں نے جواب دیا، نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر 200 مومن ہوں؟ فرشتوں نے کہا، نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا اگر 40 ہوں؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر 14 مومن ہوں؟ فرشتے بولے، نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محسوس ہو گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام پر کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ تب آپ نے کہا، اگر وہاں پر ایک مومن موجود ہو؟ فرشتوں نے کہا، ہم تب بھی اس بستی کو ہلاک نہیں کریں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ وہاں پر لوط علیہ السلام موجود ہیں۔ فرشتوں نے کہا، ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں کون کون ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے، یعنی جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام، تو وہ خوبصورت جوان لڑکوں کی صورت میں تھے۔ اس میں اللہ کی طرف سے قوم کے لیے آزمائش تھی تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے۔ جب وہ پہنچے، سورج غروب ہو رہا تھا اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ان کے ہاں مہمان بننے کی اجازت طلب کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں نے ان کی مہمانی نہ کی تو کوئی اور شخص انہیں اپنا مہمان بنا لے گا، حالانکہ وہ لوگ انتہائی بد کردار ہیں۔ آپ علیہ السلام اس وجہ سے پریشان ہوئے کہ آپ کو معلوم تھا کہ مہمانوں کا دفاع اور بدکاروں سے ان کا بچاؤ ایک مشکل کام ہے۔ آپ کو پہلے ہی اس کام کی انجام دہی میں سخت مشکلات پیش آ چکی تھی، اور شہر کے لوگوں نے پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی کو اپنا مہمان نہ بنائیں۔ حضرت کے دادا رحم اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے جب انسانی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے آپ کے ہاں ٹھہرنے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی درخواست رد کرنے سے شرم آئی، اس لیے آپ علیہ السلام ان کے آگے آگے گھر کی طرف چل پڑے۔ آپ علیہ السلام اشاروں میں ایسی باتیں کرنے لگے جن کو سن کر وہ اس بستی سے چلے جائیں اور کسی دوسری بستی میں جا ٹھہریں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے کہا، قسم ہے اللہ کی، میں نہیں جانتا کہ روح زمین پر اس بستی والوں سے زیادہ گندے اور خبیث لوگ بھی ہوں گے۔ پھر تھوڑا سا چلے اور یہی بات فرمائی۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے 4 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ فرشتوں کو اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ قوم کو اس وقت تک تباہ نہ کریں جب تک ان کا نبی ان کے خلاف گواہی نہ دے لے۔ بدکردار قوم نے جب لوط علیہ السلام کے خوبصورت مہمانوں کو دیکھا تو اپنی غلیظ خواہش سے مغلوب ہو کر دوڑتے ہوئے آئے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں بڑے مشفقانہ انداز میں سمجھایا، مگر وہ بد فطرت اندھے ہو چکے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو گھر میں داخل ہونے سے روکنے کی کوششیں کرتے رہے۔ دروازہ بند تھا، وہ لوگ اسے کھولنے اور اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام دروازے کے پیچھے سے انہیں نصیحت فرما رہے تھے۔ جب صورتحال نازک ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ تب فرشتوں نے کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام باہر تشریف لائے اور اپنے پر کا ایک کنارہ ان کے چہرے پہ مارا تو وہ اندھے ہو گئے، حتیٰ کہ بعض علماء کے مطابق ان کی آنکھیں بالکل ختم ہو گئیں، نہ ان کی جگہ باقی رہی نہ کوئی نشان، اور وہ دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے اور اللہ کے نبی کو دھمکیاں دیتے ہوئے لوٹ گئے۔
فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے آخری حصے میں یہاں سے تشریف لے جائیں، اور جب قوم پر عذاب نازل ہو تو ان کی آواز سن کر تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ آپ اور آپ کے اہل بچا لیے جائیں گے سوائے آپ کی بیوی کے، کیونکہ اس کی ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ صرف آپ کی 2 بیٹیاں تھیں اور قوم کا ایک بھی فرد آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ ایک قول کے مطابق آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ نکلی۔ لواطت کا عمل اور بے حیائی اللہ کو اس قدر ناپسند ہیں کہ اس قوم پر اللہ کا عذاب دوسری اقوام کی نسبت زیادہ شدید تھا۔ اس قوم پر کئی طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ جب سورج طلوع ہوا تو اس قوم پر عذاب نازل ہونا شروع ہوا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے ان 7 بستیوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا، جن میں 4 لاکھ یا 40 لاکھ لوگ آباد تھے۔ ان میں موجود جانوروں سمیت انہیں آسمانوں تک بلند کیا گیا، حتیٰ کہ فرشتوں نے ان کے مرغوں کی اذانیں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی۔ پھر انہیں الٹ کر پھینک دیا گیا۔ ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے جو کہ گندک کے تھے، اور ہر پتھر نشان زدہ تھا، یعنی ہر پتھر پر کسی نہ کسی آدمی کا نام لکھا ہوا تھا، اور وہ اسی پر گرتا اور اس کا سر کچل دیتا۔ ان بستیوں کو یوں الٹا گیا کہ اوپر والا حصہ نیچے کا ہو گیا۔ اس قوم پر شدید ترین زلزلے اور چیخ کا عذاب بھی نازل ہوا، اور پھر یہ بستیاں سمندر میں غرق کر دی گئیں، جسے ہم آج بحر مردار یا ڈیڈ سی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سمندر میں آج بھی کوئی آبی حیات موجود نہیں۔ بدکردار قومیں خیر سے خالی تھیں، اور جہاں انہیں غرق کیا گیا گزشتہ اقوام کی طرح یہ خطہ بھی تا قیامت خیر سے خالی کر دیا گیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس عذاب میں ماری گئی، کیونکہ وہ لوط علیہ السلام سے خیانت کرتی اور اکثر ان کے مہمانوں کی خبر اپنی قوم کو دیتی۔ اس نے اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عذاب نازل ہونے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کو بھی ایک پتھر آ لگا، اور وہ بھی اپنی قوم کے انجام کا حصہ بنی۔ لواطت یا ہومو سیکشولیٹی یعنی مردوں کا مردوں کے ساتھ تعلق، سحاق یا لیزبین عورتوں کا عورتوں کے ساتھ تعلق، یا انسانوں کا جانوروں کے ساتھ تعلق۔ اس کے علاوہ ہر طرح کی فحاشی اور بے حیائی جسے معاشرتی اقدار بھی برا جانتی ہیں، اسلام میں حرام اور ممنوعات میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ فحاشی کی اشاعت بھی قطعاً منع ہے، چاہے وہ 1 to 1 بیس پہ ہو، تصویروں کے ذریعے، پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، سب حرام ہیں۔ اس طرح محفلوں میں ناچ گانا، ماڈرنزم اور لبرلزم کے نام پر فحش گفتگو اور نظریات پھیلانا منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مذہب کی ایک پسندیدہ خصلت ہے، اور اسلام کی پسندیدہ ترین خصلت حیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ بلا شبہ بے حیائی چیزوں کو بدصورت بناتی ہے، اور حیا ہر چیز کو خوبصورت بناتی ہے۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین ھم مخلوق وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ